اچھا، ایک اور سوال ہے میزانی کے حوالے سے کہ نماز میں بات نہ کرنے اور شائستہ و مناسب لباس پہننے کو نماز کے آداب کے تحت آپ نے بیان کیا ہے، جبکہ جو فقہاء ہیں وہ نماز میں بات کرنے اور ستر ظاہر ہونے کو مفسدات نماز میں شمار کرتے ہیں، تو یہ آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ فقہاء اور آپ کے زاویے میں کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، میرا جو زاویہ ہے پورے دین کو بیان کرنے کا، وہ ان اصطلاحات میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نماز ان آداب کے ساتھ پڑھنی ہے، اس میں یہ چیزیں لازماً کرنی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو نماز میں حسن پیدا ہوگا، یہ ساری چیز آپ بیان کر دیں۔ جب آپ نے یہ بیان کر دی، اب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر اس کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی ہے تو میرے نزدیک اس کو تنبیہ کرنی ہوگی نا۔ وہ آدمی جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی صورتحال کے لحاظ سے کوئی عالم اس کو بتا دے گا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جانتے بوجھتے کیا۔ اگر غلطی سے کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ خود متنبہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا لیکن غلطی ہو گئی، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں اگر ایسی غلطی ہے کہ تم صاحب کا سجدہ کر لو یا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو بس یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میں اس کو اس فطری جگہ پر رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک جس وقت آپ ایک فہرستیں بنا دیتے ہیں نماز جیسی چیز کی جو خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، تو مجھے ذرا سروے کر کے بتائیے گا کتنے لوگوں کو وہ یاد ہوتی ہیں۔ یہ بے شمار لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو فقہاء نے نماز کے واجبات بیان کیے ہیں ذرا گنوا دیں، جو فرائض بیان کیے ہیں ذرا وہ بتا دیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اس طرح قانون نہیں بنانا چاہیے۔ میرا زاویہ نظر اس میں بہت مختلف ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں اس پر توجہ دلانی چاہیے کہ بہترین نماز، اچھی نماز یہ ہے، اور ہر مسلمان کو وہ اچھی نماز، وہ بہترین نماز پڑھنی ہے، یعنی اپنے طور پر نہ کسی لازمی چیز سے انحراف کرنا ہے، نہ فرائض کو چھوڑنا ہے، نہ اس کے آداب کے معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے گی، پوچھے گا آدمی آ کے، تو دین کا ہر عالم اس وقت یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کیا بات اس کو بتانی ہے، وہ بتا دے گا، یہ بہت کافی ہے۔ یہ اصل میں وہ فطری طریقہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ جب آپ اس کو اس طرح سے قاعدوں میں ڈھال دیتے ہیں تو نہ لوگوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور نہ ان کی نماز حقیقی نماز رہتی ہے۔ تو میرا اس معاملے میں رجحان یہ ذوق ہے، میں نے اسی طرح اس کو اپنی کتاب میں بیان بھی کیا۔ اچھا ہم سے بھی جو ابھی آپ نے بات فرمائی، اس سے تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ اپروچ سامنے آتی ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں، جب ہم مثلا فقہ کی کتابیں کھولتے ہیں تو اس میں تو یہاں تک بتایا گیا ہوتا ہے کہ اب جب کہا گیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کے لیے پانی جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک فطری ضرورت پیدا ہوتی ہے نا، پاک پانی کیا ہوتا ہے، اس میں رقت و میلان کی بحث کی جائے، اس میں بتایا جائے مائی جاری کیا ہوتا ہے، اس کی چوڑائی لمبائی کیا ہے، اور اس میں مثلا اگر کوئی فاسد گر گیا ہے، چڑیا مر گئی ہے تو کتنے ڈول نکالے جائیں۔ تو یہ ساری بحثیں تو پھر انسانی علم آپ سے آپ پیدا کر لیتا ہے نا، یہ مفروضات تو پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا ضرورت، یعنی جس پانی کو لوگ استعمال کرنا اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں اسی سے ان کو وضو بھی کرنا چاہیے، اور جس پانی سے ان کو ویسے استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے اس میں تیمم کر لینا چاہیے، یا اچھا پانی میسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو آپ اس طرح قانون کے ضابطے میں کیوں باندھنا چاہتے ہیں جس طرح سے عام طور پر ریاست کے معاملات باندھے جاتے ہیں یا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں؟ اس میں بندے کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، پاکیزہ رہنا ہے، وضو کرنا ہے، تو یہ اللہ کے حضور میں پاکیزہ ہو کر حاضر ہونے کے آداب میں سے ہے۔ تو اس میں اگر مثال کے طور پر پانی ہے اور اس کی اپنی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی کہ اس میں ہاتھ ڈالے یا اس سے کلی کرے یا اسے اپنے منہ پر ڈالے، تو آپ کے کہہ دینے سے وہ یہ کام کر لے گا، اور اس کا بڑا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ آپ کی علف و عادت پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں چونکہ دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں کہ وہاں پر جوہڑوں کے پانی کو لوگ ایسے کر کے اور ذرا جیسے نتھار لیتے تھے، یا بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تہمت کے پلو میں پانی ڈال کے وہ پانی نیچے سے نتھر جاتا تھا جو، تو نیچے سے کوئی گلاس رکھ کے یا کوئی پیالہ رکھ کے اس کو پی لیتے تھے۔ اب آپ نہیں پئیں گے، تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہر آدمی اپنی معاشرت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرے گا۔ پاکیزگی اور طہارت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تعلیم رکھی ہے، اس کو اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا اطلاق جب آپ اپنے خاص ماحول میں، خاص پس منظر میں کریں گے، ہر فقی کرے گا۔ اب ہم شہروں میں بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں کس طرح کا پانی پینا ہے،
کس طرح کا پانی استعمال کرنا ہے، لیکن دیہات کی یہ صورت نہیں ہوتی. تو جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، اسی طریقے سے وہ اللہ کے سامنے بھی جائیں گے. اس کو اس طرح قانون کے ضابطوں میں لانے کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ اب مثلا کوئی بندہ سوال لے کر آ گیا آپ کے پاس، تو آپ نے تو اس کو جواب دینا. مثلا میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا تھا، مجھے کسی نے دھکا دیا، میں سوئمنگ پول میں گر گیا، تو اب میں نہا تو گیا، تو کیا میرا وضو ہو گیا تو نہیں ہو گیا؟ تو اس پہ کیا کہیں گے پھر؟ یعنی اس کو کیوں تکلیف ہوئی اتنی میرے پاس آنے کی؟ اگر وہ اس میں سے گر گیا تھا اور اس کو یہ احساس ہے کہ میں پاکی کے ساتھ ہوں اور مجھے کوئی پلیدی لاحق نہیں ہوئی، اور سوئمنگ پول میں گرنے کے بعد بھی وہ اسی پانی کو منہ میں لے کے پی سکتا ہے، تو اس سے وضو کر لے کھڑے ہو کے. اس کا قاعدہ کیوں بنایا؟ اس کو کیوں قاعدہ بنایا جائے؟ یعنی اس کی کیا ضرورت کیا ہے، کیا پیش آ گئی ہے؟ وہ سوئمنگ پول میں گر بھی گئے، وہ نہا بھی لیے، ظاہر ہے ان کے کپڑے بھی انہوں نے تبدیل کیے ہوں گے، اور وضو جو اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے کرنا چاہیے بس اسی میں مشکل ہے. اس کے لیے وہ وہاں سے آئیں گے، اپنا تہمت انہوں نے کندھے پر ڈالا ہوگا، میرے پاس آ کے مسئلہ پوچھیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو انہیں وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، غسل کر کے جانا چاہیے. اور اس میں اگر فرض کیجئے ایسی کوئی صورت ہو گئی، کسی نے نماز پڑھ لی، تو آپ دیکھ کے اندازہ کر کے بتا دیں گے کہ اس آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ احتیاط کیا کرو یا نہیں. ہر دور میں اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ اس کا اطلاق کر کے بتا دیں گے. اس لیے میں فقہ کو کوئی جامد چیز نہیں سمجھتا. یہ یوں نہیں ہے کہ فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جامد چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم پیدا کرتا رہتا ہے جس سے لوگ رہنمائی لے کر خود یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں. اس کو اسی فطری رفتار سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. آپ اس کو قاعدے بنا کے جب کتابوں میں ثبت کریں گے تو شریعت تو اتنی سی ہوگی، اس کے اوپر یہ انبار آپ ڈال دیں گے. ایک اور سوال ہم سے مختار، آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے مسجد میں وضو کیا ہے جس ٹینک سے، تو وہاں کوئی چڑیا مری ہوئی تھی، تو اب پانی تو ناپاک تھا، تو نہ وضو ہوا، پھر نہ نماز ہوئی، نہ آگے کچھ اور ہوا. جس وقت میں نے وضو کیا تھا نہ مجھے اس میں بدبو محسوس ہوئی، نہ رنگ میں کوئی خرابی محسوس ہوئی. میں اس کا مکلف کیوں ہوں؟ میں نے وضو کیا، میں نماز پڑھ لی، اس وقت میرا علم یہی تھا، بات ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. میں جس زمانے میں لاہور میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی ہے ایڈن کاٹیجز، وہاں رہتا تھا، اور مسجد میں ظاہر نماز پڑھنے کے لیے بہت اہتمام سے جاتے تھے. تو کیا ہوا، فجر کی نماز کے بعد ہمارے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ذرا لوگوں کو یہ بات سنتے جائیں. تو سب لوگ خیر بیٹھ گئے، میں بھی رک گیا، ہم نکل رہے تھے مسجد سے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا تو معمول یہ ہے کہ میں گھر سے ہی وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں، مسجد میں بہت کم وضو کرنے کا موقع ہو، سوائے اس کے کسی وقت کوئی ضرورت پیش آ جائے تو گھر سے آپ فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے نکلتے ہیں. تو مجھے کبھی وہاں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی. لیکن انہوں نے روک کر کہا کہ کل یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی چڑیا ہمارے ہاں پانی کے ٹینک میں گر گئی تھی، اور اندازہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ 15 دن سے وہاں تھی، تو لوگ 15 دن کی اپنی نمازیں دہرا لیں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے. تو بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذوق دیا ہے اس کے مطابق آپ یہاں پر اس پانی کی ٹونٹی میں کسی کو بدبو نہیں آئی، کسی کو کوئی خرابی نہیں محسوس ہوئی. تو جس طریقے اگر فرض کر لیجیے اس میں لوگوں نے پانی پی لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ وہ نکالتے اس کو واپس. تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 15 دن کی نمازیں دہرا لیجیے.